السلام علیکم۔ احمد جاوید آپ کا بھیجا کھانے کے لیے پھر سے حاضر ہے۔ میں اس وقت برین، مغز، یا جب جانوروں سے متعلق بات کرتے ہیں تو بھیجا، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی کئی سلائیڈز بن سکتی ہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ جو ہم سافٹ سکلز کی باتیں کرتے ہیں اور نزاکت اور محبت اور ٹینڈرنیس اور انٹینسٹی اینڈ اینگر اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، اس کو لوگ عام طور سے شاعرانہ گفتگو سے اس کو ملاتے ہیں۔ واقعی گانا اور گانے کے الفاظ، نظم اور غزلیں، اس سے ہمارے جذبات کو کچھ سکون ملتا ہے، کچھ رو کے ملتا ہے، کچھ محظوظ ہو کے ملتا ہے، کچھ ایک دوسرے کو چھیڑ کے ملتا ہے۔ لیکن برین اگر وہ نہ ہو انسان کے اندر تو پھر وہ برین لیس ہے، وہ تو پھر جانوروں سے بھی حقیر ہے۔ اور جتنا اللہ نے اس کو انسان کو عطا فرمایا ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے اور اتنا کیا کہتے ہیں، شاطر ہے دنیا میں چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ کمپلیکس تھنکنگ اسٹریٹجی، آج سے آگے کی 1000 برس کی بھی یہ سوچ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ترقیاں بھی ہوتی آ رہی ہیں ضرورت کے ساتھ ساتھ۔ پھر اچانک اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسے خیال دل میں آ جاتا ہے، گویا کہ آدمی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی نئی ایجاداتیں ہوئی، یہ اچانک سے اللہ نے دل میں ڈالی، غلطیاں ہوئیں اور کوئی بھول بھلکڑے میں کوئی ایسی بات ہو گئی اور نئی چیز ایجاد ہو گئی۔ اس کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ اب برین کا یہ جو میں نے فوٹو یہاں پہ چسپا کیا ہے، یہ برین کے جو میجر پارٹس ہیں مختلف رنگوں میں، جس کی طرف میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت برین کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس کی ساخت اور اس کے چلنے پھرنے، اس کے اندر کے جو میکینزم ہے اسے ہم فزیولوجی کہتے ہیں، کیونکہ برین کے اندر 1 بلین نرو سیلز ہیں، تاریں ہیں، اور وہ نروز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں، وہ ٹریلین سے بھی زیادہ ہیں، جیسے ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو دوسری سلائیڈوں میں ہوگی۔ لیکن اس سب سے پہلے مجھے ایک بہت اچھی نظم ملی جناب ساغر خیامی کی، تو وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ وہ میں پوری کی پوری تو نہیں سنا سکتا، بیچ میں کچھ ایسے شعر ہیں جو جسے ہم انگریزی میں تو سیکسسٹ کہتے ہیں، یعنی مرد جو ہے عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کر گیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے ایسے قسم کے شعر جو ہے جو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، وہ سب اس کے بارے میں ہوتے ہیں۔ بیویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لڑکیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک کسی شاعرہ کا ایسا شعر نہیں دیکھا جس میں مرد کو ذلیل کیا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر جو لحاظ ہے، چاہے وہ مشرق کی ہو مغرب کی ہو، بہرحال
آپ سنیے یہ شعر، یہ نظم برین کے بارے میں ہے۔ برین ویسے تو ہم کھاتے ہیں بکری کا یا گائے کا، کیا کہتے ہیں، نہاری میں ڈال کے نلی کے ساتھ، لیکن یہ دیکھیے، ایک روز ڈاکٹر سے یہ میں نے کہا، جناب مدت سے کہہ رہا ہوں میں نظمیں بہت خراب، چیک کر کے میری کھوپڑی کہنے لگا، حضور بھیجے میں گھس گیا ہے کوئی آپ کے فطور، بولا بدلنا ہوگا یہ بھیجا حضور کا، بس ہے یہی علاج دماغی فطور کا۔ میں نے کہا دماغ کہاں اور کہاں حقیر، بولا کہ دان، یعنی پیسے مانگیے، دان مانگیے پھر دیکھیے شریر۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ویسا چلے گا کیا؟ بولا کہ شاعرانہ ہو کیڑا دماغ کا، پہلے تو ایک شاعر اعظم سے میں ملا، بربادی دماغ کا ان سے کیا گلا۔ میں نے کہا کہ مجھ پہ کرم کیجئے جناب، تھوڑا سا مغز مجھ کو عنایت کریں شتاب۔ بولے ہمارا بیٹھ کے بھیجا نہ کھائیے، اڑیے یہاں سے اور کہیں سیٹی بجائیے۔ اردو ادب میں جو بھی ہمارا مقام ہے، استاد محترم کے وہ بھیجے کا کام ہے۔ محروم مغز ایک دکان پہ گئے جو ہم، آئے نظر دکان پہ بھیجے کئی بہم، کچھ سرپرے دماغ تھے۔ یہاں پر انہوں نے حسین لڑکیوں کا لکھا، جیسے میں نے عرض کیا۔ تو میں اس شعر کو یہاں سے ہدف کرتا ہوں۔ انگلینڈ کا دماغ کوئی قاہرہ کا تھا، یہاں بھی جو ہے انہوں نے کچھ سیکسزم سے کام لیا ہے کہ چغلی جو کر رہا تھا کسی شاعرہ کا تھا۔ یہ اس وقت ٹھیک تھا اس زمانے میں، لیکن اب یہ کوئی اتنا اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ عاشق مزاج کام نہ لے برین سے، بھیجا لڑا رہے تھے یہ ایک عین غین سے، فولاد کے قفس میں وہ سارے اسیر تھے، یعنی سارے برینز کو انہوں نے لاک میں رکھا ہوا تھا۔ بھیجے فسادیوں کے وہاں پر کثیر تھے۔ میں نے کہا برین کوئی عاشقانہ دے، جلدی سے ایک دماغ مجھے شاعرانہ دے۔ دکھلا کے ایک دماغ وہ کہنے لگا، جناب رگ رگ میں ہیں پھنسے ہوئے اشعار بے حساب، بھیجا مہک رہا ہے زمانے کی داد سے، لبریز ہے دماغ غزل کے مواد سے۔ میں نے کہا یہ مکھیاں کیوں بھن بھنائے ہیں، بولا نئی غزل پہ نئی دھن بٹھائے ہیں۔ میں نے کہا کہ دام بتائیں مجھے شتاب، بولا دماغ ٹھیک ہے اور دام ہیں خراب۔ بھیجے میری دکان پہ سب آنا پائی ہیں، شاعر کے بس دماغ کے پیسے بھی ہائی ہیں۔ میں نے کہا کہ کھول دے یہ راز تو نہاں، شاعر کے کیوں دماغ کے پیسے کیے گراں۔ بولا کبھی کبھار یہ بکتا ہے کیا کریں، 100 پھوڑیے تو ایک نکلتا ہے کیا کریں۔ ٹھیک ہے جناب، پھر دوسری سلائیڈ پہ بقیہ بات ہوگی۔ اللہ آپ کے لیے صحت و عافیت اور ہر قسم کی خیریں آپ کو عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔